فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. کر سکتا قیامت کب آئے گی، اس دنیا کا اینڈ کب ہوگا. سورت بھی ویسی پڑھی گئی تھی تلاوت میں شروع میں، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. قرآن اطلاع دے رہا ہے، قرآن خبر دے رہا ہے. ابھی انسان ایک ایک کر کے مر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب سب اکٹھے مریں گے. یہ کائنات مرے گی، سورج مرے گا، چاند مرے گا، ستارے مریں گے، یہ زمین مرے گی، یہ آسمان مرے گا. اور پھر ہوگا کیا؟ علمت نفس ما احضرت. ہر آدمی کو پتا چلے گا کیا یہاں لے کر کے آیا. علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر آدمی کو پتا چلے گا کہ یہاں کے لیے کیا لایا ہے. لیکن یہ قیامت آئے گی کب؟ پروردگار نے فرمایا کہ کچھ چیزیں کسی کو نہیں بتاتا ہوں، ان میں سے ایک قیامت بھی ہے کہ یہ کسی کو نہیں بتاتا ہوں. اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے، شاید میرا آخری دن ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی. اور پھر الی ربک منتہاہا. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے اور وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا ہے. الی ربک منتہاہا. اس کی انتہا تمہارے رب کے پاس ہے. البتہ قیامت سے پہلے کچھ باتیں ظاہر ہوں گی، کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے آگاہ کیا پروردگار نے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتایا کہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. کچھ نشانیاں وہ ہوں گی جو قیامت سے کچھ پہلے آئیں گی اور وہ گھنٹی بج جائے گی کہ اب قیامت نزدیک آئی. پھر ان میں سے کچھ بہت پہلے اور کچھ تقریباً قریب میں. مثلا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا والساعۃ ہاتین کہاتین. میں اور قیامت اس طرح ہے کہ بس میں آیا اور اب قیامت آئی، کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اور کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں. میں آخری نبی ہوں، بس میرے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے. صبح قیامت تک یہی دین زندہ رہے گا اور اس کو زندہ رکھنے کا پروردگار نے وعدہ کر لیا ہے. یہ کبھی مٹانے سے مٹ نہیں سکے گا. دنیا مٹ سکتی ہے، دین نہیں مٹ سکتا ہے. یہ کتاب بھی نہیں مٹ سکے گی، دین نہیں مٹ سکے گا. ایک ایک چیز دین کی صبح قیامت تک زندہ رہے گی. صبح قیامت تک آخری وقت میں اگر قیامت سے پہلے کوئی آدمی اٹھے اور دین پر عمل کرنا چاہے، اس وقت تک دین اسی طرح محفوظ رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر. بہت سارے لوگ سمجھے کہ شاید یہ صرف قرآن پاک کے لیے ہے. پورے دین کے لیے ہے، قرآن سے تعلق رکھنے والی ساری باتوں کے لیے. بلکہ آپ اس کی گہرائی میں اتر جائیں تو یہ ساتھ یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک جس طرح پہلے دن نازل ہوا تھا، جس طریقے سے پہلے دن پڑھا گیا تھا، صبح قیامت تک پڑھا بھی اسی طرح جائے گا، اسی انداز میں پڑھا جائے گا، اسی طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا، اسی طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا. بدلا نہیں جا سکتا ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے. کوئی اس کے الفاظ کو بدلنا چاہے، فرمایا زمانہ بدل سکتا ہے، نہیں بدل سکے گا. کوئی اس کو معنی کو بدلنا چاہے، نہیں بدل سکتا ہے. کوششیں ہزار کریں گے، ہوتی رہیں گی کوششیں. اس کے لیے پہلے سے آگاہ فرمایا، لیکن وہ کوششیں ایسے ہوں گی سامن کے کیڑوں کی طرح آئیں گی اور مر جائیں گی، مٹ جائیں گی. کچھ دن تک ایسے لگے گا کہ جیسے بس یہی چھا گئے، آ گئے، چھا گئے. لیکن اس کے بعد ایسے جائیں گے جیسے سامن کے کیڑے مر گئے. اور جو اصل حق ہے وہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. نہیں باطل آ سکتا اس لیے کہ حمید کی طرف سے نازل ہوا ہے. نہیں باطل آ سکتا اس لیے کہ عزیز کی طرف سے نازل ہوا ہے. وہ غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہ اپنے کلام کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اسی طرح کلام محفوظ رہے گا. میں آخری نبی ہوں، میرے اور قیامت کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. پھر کچھ وہ نشانیاں بیان فرمائیں جو قیامت سے کچھ پہلے ظاہر ہوں گی. موٹی موٹی چند اشارے کرتا ہوں، بہت آپ نے سنا ہوگا. فرمایا مثلا کم من کاسیات عاریات یرب کاسیات عاریات علی اختلاف الروایہ. فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ پہننے والیاں ننگی ہوں گی. لوگ حیران ہو گئے، اللہ اکبر، پہنیں گی اور پھر ننگی ہوں گی. فرمایا ہاں
قیامت پہ نہیں آئے گی، اس سے پہلے یہ طبقہ ظاہر ہوگا۔ رب کاسیات عاریات، ہوں گی پہننے والیاں مگر ننگی ہوں گی۔ تین طریقے کی تشریح کی صحابہ کرام نے، اور آج تک وہی تشریح ہے، اور آج آپ اپنی آنکھوں سے اس تشریح کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی تشریح یہ فرمائی کہ کچھ ایسی ہوں گی کہ جو جسم کے اوپر اس طرح کا کپڑا پہن لے گی کہ کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا، سمجھو چمڑے کے اوپر دوسرا چمڑا چڑھ گیا ہے، ان کے جسم کی ساخت الگ الگ نظر آئے گی۔ یہ ہوں گی پہننے والیاں مگر حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ اور کچھ ایسے پتلے کپڑے پہنیں گی کہ جن کے اندر سے بال گنے جا سکیں گے اور کپڑا پہننے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور کچھ ایسے ہوں گی کہ ایسے چھوٹے کپڑے پہنے گی کہ پہنی ہوئی بھی ہوں گی مگر ننگی بھی ہوں گی۔ اور نشانیاں بیان فرمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا دور دورہ ہوگا، یہاں تک کہ بیٹی کو ماں سے محبت ہوتی ہے اور بیٹی بیٹے کے مقابلے میں زیادہ فرما بردار ہوتی ہے، لیکن فرمایا آقا مدنی نے کہ قیامت نہیں آئے گی اس سے پہلے وہ بدضمیر پیدا ہوں گی جو اپنی ماں کو گھر کی نوکرانی سمجھیں گی، بلکہ ایسا لگے گا کہ یہ ماں ہے اور وہ بیٹیاں ہیں۔ وہ ماں کو بیٹھ کر آرڈر کیا کریں گی، ایسا کر ایسا کر ایسا کر، اور اگر ماں کوئی اس سے گزارش کرے گی تو اس کے اوپر ناک چڑھائیں گی، چپ رہو تمہیں پتہ نہیں ہے زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بڈھی ابھی وہی پرانے زمانے کی باتیں کر رہی ہے۔ فرمایا یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور کچھ آخری وقت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ میں وہاں یہی مضمون عرض کر رہا تھا، حالات بتا رہے ہیں کہ وہ نشانیاں بس ظاہر ہوئی چاہتی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان نشانیوں سے کچھ الٹا معنی بھی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا سیکونون فی امتی 30 کذابون دجالون کلهم یدعی انہ نبی وانا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میرے بعد 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے، وہ کہیں گے دیکھو ساری نشانیاں ظاہر ہو گئیں لیکن ابھی وہ آخری نشانیاں نہیں آئی ہیں، اس کا حضرت عیسیٰ ابھی نہیں آئے، امام مہدی نہیں آئے۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ پھر کہیں گے کہ ہمیں عیسیٰ مان لو، کوئی کہے گا ہمیں مہدی مان لو، اور کچھ زیادہ چلاک ہوں گے وہ کہیں گے عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، تو دونوں پوسٹوں پر اکٹھے قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے دجال بھی پیدا ہوں گے، دجالون کذابون کلہم یدعی انہ نبی، یہ جھوٹے ہوں گے، یہ فراڈی ہوں گے، یہ مکار ہوں گے۔ اور فرمایا قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ سچ اور جھوٹ آپس میں مل جائے گا، لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، حق کو جھوٹ کے ساتھ ملایا جائے گا، حق کو باطل کے ساتھ ملایا جائے گا، بندے کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ وہ مقدس اور پاک زمین جس کے لیے قرآن نے کہا تھا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مقدس شہر ہے، یہ امن والا شہر ہے، مشرک اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ اور وہ مدینہ جس کے لیے آقا مدنی نے فرمایا تھا انها طیبۃ انها تنفی الخبث کما تنفی الکیر خبث الفضہ، یہ پاک زمین ہے، یہ کسی ناپاک کو برداشت نہیں کرے گی، جس کا دل ناپاک ہوگا، جس کے دل کے اندر منافقت ہوگی وہ مدینہ میں نہیں رہ سکے گا، مدینہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن ایسے بدبخت بھی پیدا ہو سکتے ہیں، فرمایا کچھ ایسے پیدا ہوں گے لعنتی جو پہلو کو لعنت کریں گے، جو یہاں کے رہنے والوں کی تکفیر کریں گے، وہاں کے اماموں کو کافر کہیں گے، مصلی پر کھڑے ہونے والے کو کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ لیکن میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ دجال بھی آئے گا مگر وہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ کے اندر، حالانکہ وہ دنیا کے چپے چپے میں جائے گا مگر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ قریب کا دور، فرمایا فتنوں کا ظہور ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ آدمی ایمان بچائے گا جو شہر کے جمیلوں سے بھاگے گا، پہاڑ میں چلا جائے گا، چند بکریاں ساتھ رکھے گا، بس وقت آئے گا تو اذان دے گا پہاڑ کی کھو میں اور وہیں نماز پڑھے گا، ورنہ فتنوں سے بچ نہیں سکے گا۔ لیکن پروردگار ایک طبقے کو ایسا رکھے گا جو حالات سے ٹکرائے گا، جو حالات کا مقابلہ کرے گا، لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں شرمائیں گے۔ فرمایا جب وہ آخری ایسے حالات پیدا ہوں گے پھر پروردگار فیصلہ فرمائے گا ایک ایسے بندے کو پیدا کرنے کی جس کے ذریعے سے اس امت کی ہدایت اور اس امت کی گرتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا مقدر ہوگا، پہلے سے طے ہے، جس کے لیے فرمایا گا مہدی، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اس کا نام بھی متعین کر کے بیان فرمایا، اس کی والدہ کا نام بھی بیان فرمایا۔ فرمایا میرے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یعنی میرے نواسے حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہوگا، ایک کی اولاد
औलाद में से उसकी वालिदा होगी, एक ही औलाद में से उसके वालिद होंगे। फरमाया उस वक्त में भी एक तबका दीन के ऊपर डटा हुआ होगा, यहाँ तक कि जब बैतुल्लाह के पास हजर अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाजे के बीच में वो बैठेंगे और लोगों से बैठ लेंगे अपनी इमामत के ऊपर और दीन के लिए कुर्बानियां देने के लिए, तो 313 खड़े होंगे, वही तादाद जो बदर के मैदान में थी, वो खड़े होंगे सबसे पहले। सुलहाउ हादिल उम्मा अत्कियाउ हादिल उम्मा, वो इस उम्मत के सबसे साले किस्म के लोग होंगे, वो नेक लोग होंगे। फरमाया फिर ये काफिला चलेगा, फिर दुनिया के अंदर दीन जिंदगियों में वापस आएगा और दीन की तरोताजगी लोग देखेंगे। फिर वो बड़ा फितना आएगा दज्जाल का, जो पूरी दुनिया पर छा जाएगा। परवरदिगार उसको ताकत देगा। क्यों ताकत देगा? फरमाया सिर्फ आजमाने के लिए कि दीन पर कौन रहता है और इन फितनों से दो चार कौन होता है। दज्जाल लोगों को ऐसे शोभते दिखाएगा कि उसके हाथ में ऐसा लगेगा कि एक हाथ में जन्नत है, एक हाथ में जहन्नम है। पूरी दुनिया का चक्कर काटेगा, 40 दिन में करिया घूम जाएगा, मगर न मक्का में दाखिल हो सकेगा, न मदीना में दाखिल हो सकेगा। उस वक्त में भी कि ईमान वाले ऐसे होंगे जो उसको ललकारेंगे। और मैंने वहां भी सुनाया था कि एक जवान खड़ा हो जाएगा, दज्जाल कहेगा तू मुझे खुदा मानता है? वो कहेगा नहीं मानता हूं। आए हाय, ये जवान भी क्या है? कुरान करीम ने जगह जगह बयान फरमाया जवान इन्नहुम फित्यतुन, वो कुछ जवान थे जो खड़े हो गए थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुव्वीतु बिश्शबाब, मुझे जवानों के जरिए से मदद की गई। ये जवान ही थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक तरफ जवानी भी थी, हुस्न भी था, सब कुछ था, और दूसरी तरफ ज़ुलेखा के घर के अंदर रहते थे। और ज़ुलेखा ने गल्लक़तिल अब्वाबा व क़ालत हैत लक, सारे दरवाजे बंद किए, अंदर की कोठरी में चली गई और उसने कहा हैत लक, तुझसे कहती हूँ ये सारा कुछ तेरे लिए कहा। क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, मैं उस रब से पनाह मांगता हूँ, वो मुझे बचाएगा। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा अपनी ताकत पर भरोसा न करे और रब से पनाह मांग ले तो रब उसको ऐसी पनाह देता है कि जहां कोई हमला नहीं कर सकता है। फरमाया फिर वैसी पनाह देता है जैसे वो जादूगर उठे थे, सर सजदे में रखा, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, सर उठाया। फिरौन ने कहा कि तुम ईमान लाए हो, अभी तुम्हें पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। लौकत्तिलन्नका वलौकत्तिलन्नकुम वलौसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। उन्होंने क्या कहा? फक़्दी मा अंता क़ाज़ इन्नमा तक़्ज़ी हाज़िल हयात दुनिया, और कर जो तू कर सकता है, इसलिए कि तू जो कुछ भी करेगा इस दुनिया की जिंदगी में करेगा। इस दुनिया की जिंदगी से हमें क्या ताल्लुक है? ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे। यहाँ की अफसरी भी धोखा, यहाँ की फकीरी भी धोखा, यहाँ की अमीरी भी धोखा, यहाँ की शाही भी धोखा। और जिसको मिट्टी के अंदर जाना है, जिसको कब्र के अंदर जाना है, जिससे कोई बचा नहीं सकता, जिससे कोई छुड़ा नहीं सकता है, वल्तफ़्फ़तिस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, जिसको वो मंजर सामने है कि मेरी पिंडली पिंडली पर चढ़ेगी, पेशानी दबेगी, हड्डियां टूटेंगी, और फिर वो समझेगा है। लोग दाएं बाएं वाले भी कहेंगे कि डॉक्टरों ने तो मायूस करके भेज दिया है। क़ील मन राक़, कोई झाड़ फूंक करके ऐसा है जो बचा ले। जवाब मिलेगा इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, तेरे रब ही की तरफ जाना है। जिसको उसके ऊपर यकीन हो वो किसी फिरौन से डरता है। उन्होंने कहा फ़क़्दी मा अंता क़ाज़, कर जो तू कर सकता है। इन्नमा तक़्ज़ी हाज़िल हयातिद दुनिया, तू जो कुछ करेगा इस दुनिया की जिंदगी में करेगा। हम तो उस आखिरत में उम्मीद लगाए हुए हैं कि वहां अल्लाह की हमें खुशनुदी नसीब हो जाए। इस दुनिया से हमें क्या लेना है? यहाँ की इज्जत भी आर्जी, यहाँ की जिल्लत भी आर्जी, यहाँ की कामयाबी भी आर्जी, यहाँ की नाकामी भी आर्जी। ये सब धोखे के घर हैं, ये सब दिखलावे हैं, हकीकत कुछ नहीं है। असल मसला तो उसका है आखिरत का, जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है। फरमाया जिस तरह वो जवानों ने ललकारा था, वो जवान जो कहां गार के अंदर चले गए थे और उन्होंने वक्त की ताकत को ललकारा था। कुरान ने कहा था वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को जमा दिया, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। दज्जाल को ये जवान ललकारेगा, वो कहेगा कि तू मेरा खुदा होगा। वो काने दज्जाल, हमारा खुदा काना नहीं हो सकता। तेरी एक आंख ही नहीं है जो अपने ऐब को दूर नहीं कर सका, वो दूसरों का कैसे खुदा बन सकता है? दूसरों का मुश्किल कुशा
کشا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اس کو چیر ڈالے گا، اس کے دو پھاڑ کر دے گا، اور پھر اپنے لوگوں سے کہے گا کہ کیا دوبارہ زندہ کروں؟ وہ کہیں گے حضور کر دیجئے، کس کی دیری ہے؟ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ یہ طاقت اس کو دے گا، کس لیے دے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس لیے کہ پروردگار نے پہلے دن سے کہا ہے میں آزماؤں گا، میں یہ ملا بلا نہیں رہنا چاہتا ہوں کہ بھیڑیں بھی وہی رہیں اور پروانے بھی وہی رہیں، سب برابر رہیں، نہ حالات آئیں گے، جھٹکے لگیں گے تاکہ کھڑے الگ ہو جائیں، کھوٹے الگ ہو جائیں۔ وہ جس طرح احد میں 300 الگ ہو گئے تھے، 700 الگ ہو گئے تھے، فرمایا ایسے حالات پیش کروں گا۔ یہ حالات پیش ہوئے، یہ جوان اٹھا، بہت سارے جوان اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نشاندہی کرو کون ہے، اللہ حفاظت فرمائے، فرمایا 70,000 یہودی اس کی سیکورٹی گارڈ میں ہوں گے، اور علیہم الطیال سیاہ، سب کے اوپر گرین کلر کے سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے، یہ اس کی سیکورٹی گارڈ والے ہوں گے۔ یہ جوان اٹھے گا، اس کو للکارے گا، کہا کہ میں نہیں تجھے مانتا ہوں۔ وہ پھر کہے گا زندہ کروں، زندہ کر دے گا، تو پھر کہے گا اب تو مانتا ہے، وہ کہے گا اب تو پکا یقین ہو گیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا۔ ان کی پیشن گوئی کبھی غلط ہو سکتی ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، رومی ہارے، ایرانی جیت گئے تھے، مکہ کے مشرکین نے تالیاں بجائیں، لیکن رومی بھی تمہاری طرح آخرت کی باتیں کرتے تھے، وہ ہار گئے۔ قرآن کریم نے کہا ہاں رومی ہارے ہیں لیکن ابھی جیتیں گے، اس لیے کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، جو جیتتا ہے اس کے حکم سے جیتتا ہے، جو ہارتا ہے اس کے حکم سے ہارتا ہے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ یہ نقشے ظاہر میں نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ کرنے والا ہے۔ بالکل ویسی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ شرط ٹھہرا لو، حضرت ابوبکر نے شرط ٹھہرائی 100 اونٹوں کی کہ اگر نہ جیتے تو میں دوں گا، اور اگر جیت گئے تو تجھے دینے پڑیں گے۔ پروردگار نے اس کے ساتھ ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس دن رومی جیتیں گے اس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ شرط پوری ہو گئی اس لیے ہم خوش ہوں گے، لیکن نہیں، جس دن وہ جیتے اس دن پتہ چلا کوئی اور معاملہ تھا۔ جس دن ادھر رومی جیتے ادھر اسی دن مسلمان بدر کے میدان میں جیتے، دو خوشیاں اکٹھی ہو گئی، قرآن کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی، اور ادھر یہ بھی ہو گیا۔ قرآن نے پیشن گوئی کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، بازی کے لفظوں سے بیان کیا۔ فرعون کہتا تھا، وہ ابو لہب کہتا تھا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ آقا مدنی کے لیے کہتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ بھی برباد ہوگا، اس کا مال بھی برباد ہوگا، اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور آئے گا یہ تو میں نے ترجمہ کیا۔ قرآن نے کہا تب وقت ہو چکا ہو چکا ہو چکا، فرمایا کیوں؟ جو ہم نے کہہ دیا سو ہو گیا۔ کچھ دنوں میں لوگوں نے دیکھا ویسی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ یہ جوان اٹھے گا، وہ کہے گا کہ میرے آقا کی اسی طرح پیشن گوئی پوری ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک جوان کو 2 ٹکڑے کرے گا، وہ کھڑا ہوگا، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ فرمایا یہ فتنے گھیریں گے، پھر وہ دجال اکبر آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور ان سے پہلے بہت سارے فرمایا جھوٹے کھڑے ہوں گے، کوئی مہدی بننے کے شوق میں، کوئی عیسیٰ بننے کے شوق میں۔ تم دھوکہ نہیں کھانا۔ فرمایا وہ سبز گنبد سے اتریں، وہ سفید مینارے سے اتریں گے، وہ دمشق کے مینارے سے اتریں گے، اور فرمایا کس طرح اتریں گے؟ امام مہدی ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور میرا اور آپ کا یقین ہے انشاءاللہ بالکل اسی طرح ہوگا، اس کے سوا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دجال نے وہاں قادیان کے اندر ایک ٹاور بنایا، کہا میں اس ٹاور سے اتر کر کے آیا ہوں، اور لوگوں نے کہا بے شرم، اس کو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ سب مریم کا بیٹا ہوگا، تو گھسیٹی کا بیٹا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بہت سارے کھڑے ہوئے، آج بھی بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں۔ فرمایا تم نہیں ہو سکتے۔ آقا مدنی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، کس حالت میں آئیں گے؟ فرمایا مینارے پر اتریں گے، اور ادھر نماز کھڑی ہو چکی ہوگی، پیچھے شور مچ جائے گا،
عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے, لوگ پیچھے دوڑیں گے, عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہوں گے, ان کے اوپر 2 چادریں ہوں گی, اور فرمایا 2 چادریں ہوں گی, اور کچھ تھوڑا پیلا مائل اور سفیدی سے ملا ہوا ان کا کلر ہوگا, ان کے بال لٹکے ہوئے ہوں گے, ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا, ایسا لگ رہا ہوگا جیسے موتی جھڑ رہے ہیں. فرمایا اسی طرح ہوگا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو مہدی فرمائیں گے ان سے کہ آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ اس امت کا شرف ہے کہ تمہارے امام تم ہی میں سے ہوتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے امتوں میں امام نبی ہوتا تھا, کوئی امتی نبی نہیں ہوتا تھا, لہذا تم ہی نماز پڑھاؤ. پھر یہ فجر کی نماز امام مہدی پڑھائیں گے, اور اس کے بعد کی نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. اور 1400 سال پہلے آقا مدنی نے فرمایا تھا, 1450 سال پہلے فرمایا پھر فلسطین کے پاس ایک شہر بسے گا, اس شہر کا نام لد ہوگا. اس شہر ادھر یہ نماز ختم ہوگی فجر کی, ادھر شور مچ جائے گا کہ دجال کا لشکر آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر اس لشکر کو چلیں گے اور دجال بھاگے گا, اور لد نامی شہر بس چکا ہوگا, اس کے گیٹ پر پہنچے گا. اس کے گیٹ پر جیسے پہنچے گا وہ, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر ڈالیں گے. فرمایا بلکہ وہ ان کے خوف سے ایسا پگھلے گا جیسا کہ برف دھوپ کی وجہ سے پگھلنے لگتی ہے. اور یہ لد نامی شہر ہوگا, اور اس کا ساتھ سب سے زیادہ دینے والے یہودی ہوں گے. لیکن پھر کیسے حالات ہوں گے؟ فرمایا پھر پروردگار پتھروں کو گویا بنا دے گا, درختوں کو گویا بنا دے گا. جہاں یہودی چھپے گا درخت آواز دے گا, پتھر آواز دیں گے, الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندے ادھر آ, ہونا یہودی موجود, فقتلہ, یہ ایک کمبخت موجود ہے اس کو نمٹاؤ, یہ کمبخت موجود ہے اس کو نمٹاؤ. کیوں یقتلون الانبیاء, یہ وہ قوم ہے بدبخت جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا, جن کا مشن ہی پروردگار کے دین کی مخالفت کرنا تھا. آج ان کی رسوائی کا فیصلہ ہو گیا. فرمایا اسی طرح ہوگا وہ فتنوں کا دور, وہ قیامت کے قریب کا دور, میرے ایمانی بھائیوں بالکل قریب, جس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو رہی ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, قسم بخدا رب کعبہ کی قسم, کبھی آپ اس شہر میں جا کر تو دیکھیں, کبھی آپ ذرا اس شہر سے مراد اس طرف جھانک کر تو دیکھیں. جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ہیں, ان کو اتنی تیزی سے کلمہ نصیب ہو رہا ہے جس طرح جنگل کی آگ پھیلتی ہے, اس طرح ان کو اللہ کا دین نصیب ہو رہا ہے. یورپ میں پھیل رہا ہے, برطانیہ میں پھیل رہا ہے, امریکہ میں پھیل رہا ہے, اور ان کی ٹانگیں کب کپا رہی ہیں. وہ صرف اسی لیے پریشان ہیں یہ کیا چکر ہے, کون ان کو اللہ کا دین پہنچا رہا ہے. میرے اور آپ سے تو یہ کام کہاں ہو سکا. میں تو آپ اس کا منظر ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا, وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, وہ ایمان والو بد اخلاقی نہیں کرنا, تم معاملہ نہیں کرنا, اور دین کی مخالفت نہیں کرنا. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان اگر ایسا بے دین ہے, مسلمان اگر ایسا بد کردار ہے, مسلمان اگر ایسا معاملے کا بد ہے, مسلمان اگر ایسا جھوٹا ہے, تو پھر یہ دین کیسا ہوگا. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا, پھر تمہارے کرنے کی وجہ سے, تمہارے عمل کی وجہ سے کئی ساروں کے پاؤں جمتے جمتے پھسل جائیں گے. وہ دین قبول کرنا چاہتے ہوں گے, کرتے کرتے جیسے کسی مسلمان کے ساتھ معاملہ کریں گے, اس کی بد اخلاقی دیکھیں گے, وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. آج دنیا میں مسلمانوں کی پستی, مسلمانوں کی ذلت, مسلمانوں کی آج جو حالات ہیں اس کے پس منظر میں کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے. بے شمار ڈاکٹر حضرات ہیں, ایک بیماری کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں میں نے اس سے مخالفت کرتا ہوں کہ وہ سبب نہیں, مگر ایک سبب جو قرآن براہ راست بیان کر رہا ہے اس کو تو دیکھو. فرمایا جب وہ وقت آئے گا کہ مسلمان دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے بجائے وہ کام کریں گے کہ دوسرے لوگ دین سے متنفر ہوں گے اور دین سے بھاگ رہے ہوں گے. فرمایا اس وقت میں کیا ہوگا, وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, پھر تم بدترین عذاب کا مزہ چکھو گے, اس لیے کہ تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روکا. ہم کیا کر سکے ہیں, مگر اس کے باوجود اللہ کا دین ادھر پھیل رہا ہے, اور ادھر بے دینی جو اب تک چھپی ہوئی تھی وہ بنسۂ شہود پر آ رہی ہے, وہ ظاہر ہو رہی ہے. خدا کا دین نہ کل محتاج تھا, نہ صبح قیامت تک کسی کا محتاج ہوگا. مکہ والے سمجھتے تھے کہ ہمارا محتاج ہے, جواب ملا فرمایا یہ کسی کا محتاج
نہیں، کلا انہا تذکرہ، مگر ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر پیدا کریں اور اپنے اندر وہ عقیدے کی پختگی لائیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھی، جو ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب مجھے وہ موقع نہیں ہے سنانے کا کہ کس طرح انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، کس طرح حالات سے مقابلہ کیا اور دنیا دنگ رہ گئی اور پوری طاقت مل کر کے کوئی کسی سے اس کا ایمان نہیں چھین سکا، نہ ترغیب سے چھین سکے، نہ ترغیب سے چھین سکے، نہ کسی کو لالچ دے کر اس کا دین لے سکے اور نہ کسی کو ڈرا کر کے اس کا دین لے سکے، کوئی نہیں لے سکا۔ دین اسی کا جاتا ہے جس کے اندر بستہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی نے مل کر کے ہجرت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس ساتھی نے راستے میں کہنا شروع کیا، میری ماں نے قسم کھائی تھی کہ میں باہر بیٹھی رہوں گی اور دھوپ میں سڑ جاؤں گی اور سر نہیں دھوؤں گی اور کھانا نہیں کھاؤں گی، اور وہ اسی طرح بیچاری تڑپ رہی ہوگی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو مل کے آ جاؤں، اس کو تسلی دے کر کے آ جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا تیری ماں کو بھوک لگے گی، خود کھانا کھائے گی، جب جوئیں کاٹے گی خود اپنا سر دھوئے گی، تو فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، راستے سے واپس پلٹ گیا، لیکن جس کے ارادے پختہ ہوتے ہیں ایک وہ بھی تھے جن کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر ماں باپ تجھے خدا کے دین کے خلاف اٹھائیں اور خدا کے دین کی نافرمانی کرنے کے لیے کہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تم ان کی بات نہیں ماننا۔ پھر وہ منظر دیکھا نگاہوں نے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی ماں نے کہا تھا کہ تو میرا فرمانبردار ہے اور میری فرمانبرداری کی یعنی ماں باپ کی فرمانبرداری کے لیے تیری مکہ میں شہرت ہے، لیکن اگر تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا تو میں دھوپ میں بیٹھوں گی اور تڑپ تڑپ کر کے مر جاؤں گی اور تو مکہ کے اندر بدنام ہو جائے گا کہ تو ماں کا نافرمان ہے، تیری ماں تڑپ کر مر گئی مگر تو نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے مسکرا کے فرمایا تھا میری ماں ایک مرتبہ کیوں مرتی ہے، 70,000 مرتبہ مر اور مر کے پیدا ہوتی رہو اور مرتی رہو، جس دین کو پکڑ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ ان کی یہ ہمت اور ان کی یہ پختگی کو دیکھا پروردگار نے ان کی والدہ کو بھی ایمان نصیب فرمایا، ان کی والدہ کو بھی ایمان نصیب ہوا، ان کو بھی نصیب ہوا، اور وہ جو راستے سے واپس آیا تھا خود بھی محروم ہو گیا، والدہ بھی محروم ہو گئی۔ پروردگار ہمیں دین کی وہ پختگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں جب آزمائش کے حالات ہے، کچے اور پکے کو الگ کیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں عقیدے کی پختگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا تعلق نصیب فرمائے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ فتنے کیسے آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔